ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جس میں اب یہ خطرہ ایک حقیقی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ ذہن کی ساخت جو ہے وہ بہت بنیادی طور پر بدلتی جا رہی ہے، اور تبدیلی کی یہ رفتار آہستہ نہیں ہے اور محدود نہیں ہے۔ یعنی ذہن اپنی تشکیل نو کرتا رہتا ہے۔ ذہن کو سمجھنا چاہیے کہ ایک مادہ ہے، ایک چیز ہے جو مجھے چیزوں کے ساتھ متعلق رکھتی ہے معنی کی بنیاد پر۔ اب میں یہاں معنی نہیں کہوں گا، وہ معنی کہوں گا، کیونکہ معنی کیا ہے یہ سب کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے۔ تو ذہن شعور کا سب سے بنیادی کارندہ ہے۔ شعور کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک پہچاننے، شناخت کرنے اور سمجھ لینے کے پروسیس میں رہوں۔ یہ پروسیس خود مجھ پر بھی ہے، یعنی ذہن خود میں مشغول رہتا ہے اس پروسیس کو اندرونی طور پہ جاری رکھتے ہوئے، اور اسی طرح میرا ذہن مجھے اپنے ماحول سے جو ہے وہ ایک کورسپونڈنگ حالت میں رکھتا ہے، ایک پرسیونگ اینڈ پر رکھتا ہے۔ تو یہ جو ساخت ہے ذہن کی، یہ ایک ایسے ماحول کی صورت میں ایک انتہائی بڑے چیلنج کا سامنا کر رہی ہے، اور اس چیلنج سے عہدہ برا ہونا، اس میں کوئی کامیابی حاصل کرنا اور ذہن کا اپنے بیسک ایسنس کے ساتھ سروائیو کر جانا، یہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو اس پہلو سے، یعنی یہ ایک پہلو ہے، اس پہلو سے ہم انشاءاللہ ایک سیریز شروع کر رہے ہیں آج سے، جس میں مطلب کوشش یہ کریں گے کہ ہر عنوان ایک نشست میں مکمل ہو جائے، یعنی یہ نشستیں آپس میں مربوط ہوں گی اور ان کا جو میجر تھیم ہے وہ ایک ہوگا، لیکن یہ کہ ان کے موضوعات الگ الگ ہوں گے۔ اس میں آسانی بھی ہو جاتی ہے، اور اس میں مطلب یہ کہ چیزوں میں ایک تنوع سا پیدا ہو جاتا ہے، اور مطلب غور کرنے کے لیے مختلف جہتیں فراہم ہو جاتی ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مثال کے طور پر یہ صرف ایک گوشے کی بات کر رہا ہوں کہ دماغ میں علم کی تشکیل، یہ ایک پورا مطالعے کا مضمون ہے کہ ذہن میں علم کی تشکیل کیسے ہوتی ہے۔ یعنی ذہن پہچانی ہوئی چیزوں کو جانی ہوئی چیزیں بنانے کا عمل کس طرح کرتا ہے۔ علم انہی دو انتہاؤں پر ہے کہ پہچانا ہوا جان لیا جائے، پھر جان لینے کا عمل، یعنی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ علم کے بننے کا ذہنی پروسیس، یہ ایک جیسا نہیں ہے۔ یعنی ایک پہچانی ہوئی چیز جب میرے ذہن میں جانے کے پروسیس میں پڑتی ہے تو اس کا نتیجہ فکسٹی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ مطلب یہ کہ ذہن میں جاننے کے لیے کچھ تقاضے اور جاننے کی مختلف صلاحیتیں، یہ جیسے اس میں انیٹ ہیں۔ تو جیسے جیسے چیز
معلوم ہوتی جاتی ہے، یعنی جاننے میں آتی چلی جاتی ہے، تو اس کی پہچان متاثر ہوئے بغیر اس کی پہچان اپنی جگہ رہتے ہوئے اس کے جاننے کے پروسیس کے نتائج مختلف اور متعدد ہوتے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا، یعنی انسان ذہن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک چیز پر فوکس کر کے اس کو ایک معلوم آبجیکٹ میں بدل دے۔ یہ بات مطلب میرے خیال میں ہمیں بہت غور سے مطلب دیکھنی چاہیے کہ میں نے ایک چیز کو پہچان لیا، یعنی یہ پہچان لیا کہ یہ درخت ہے، تو اس پہچان میں دو چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک درخت کا اپنا وجود، مطلب اس کی فارم، اور دوسرے جو ہے وہ مطلب لفظ، اس کا نام۔ تو پہچان میں یہ دو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں اور کافی ہوتی ہیں کہ مجھے درخت کی فارم محفوظ ہے میرے اندر، اور وہ اس کا نام بھی میں جانتا ہوں۔ تو یہ دو عمل اگر ایک آبجیکٹ پر ہو جائیں، ذہن کا یہ رشتہ ایک آبجیکٹ سے پیدا ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں شناخت، اس کو کہتے ہیں پہچان۔ تو یہی پہچانا ہوا درخت یہ پھر علمی تشکیل سے گزرتا ہے، پھر یہ ذہن کے مطالبات کو پورا کرنے کا ایک قابل شناخت ذریعہ بن جاتا ہے، ایک متعین وسیلہ بن جاتا ہے۔ اب میں درخت پر جب ذہن کی علم آفرینی کو اپلائی کرتا چلا جاؤں گا، تو درخت کی ایک حیت معلوم نہیں ہوگی، یعنی جس طرح اس کی شناخت ایک ہے، واحد ہے، اس کا علم وحدت کے ساتھ نہیں ہوگا، فکسٹی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ پھر یہی درخت اپنے نام کے حوالے سے دوسرے پہچانے ہوئے ناموں سے مربوط ہوگا ذہن میں، پھر یہی درخت اپنے سیاق و سباق میں موسم کے اعتبار سے، زمین کے لحاظ سے اور درخت کی قسم کے لحاظ سے یہ گویا اپنے معلوم ہونے کے عمل کو یکرخا نہیں رہنے دے گا۔ یہی درخت اب تشبیہ بنے گا کہ کبھی اپنے سائے کے حوالے سے، کبھی اپنے پھل کے حوالے سے، کبھی اپنی زمین کے حوالے سے، غرض یہ کہ بہت سارے ذہنی سیاق و سباق پیدا کرے گا اس وقت جب ذہن اس پر علمی تشکیل کا عمل اس پر کر رہا ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ یہ تشبیہ بن گیا، استعارہ بن گیا، اور یہاں تک کہ یہ علامت بن گیا۔ تو ان تینوں مراحل میں، یعنی نام ہے، نام ایک لفظ ہے، یہ لفظ جو ہے یہ تشبیہ بنتا ہے، یعنی ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ درخت ایسا ہے یا ویسا ہے، یا فلاں چیز درخت جیسی ہے۔ تو گویا اس طرح ہم اپنی شناخت کے عمل کو اپنے علم کے پروسیس میں وسعت اور تہداری اور ہمگیری پیدا کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو درخت تشبیہ بن گیا، پھر درخت استعارہ بن گیا کہ بھئی ماں کا استعارہ ہے، تو کسی مہربان کا، سرپرست کا استعارہ ہے،
اور پھر یہ کہ وہ چلتے چلتے استعارے کی جب وہ ایگزاسٹیولی استعارہ بن جاتا ہے، یعنی جب ذہن مطمئن ہو جاتا ہے کہ درخت کی استعاراتی جو کیفیت ہے وہ میں نے مطلب اپنی ضرورت تک دریافت کر لی ہے، تو اب اس کے آگے درخت گویا زمین سے بے نیاز ہو کر، یعنی زمین سے اسے اکھاڑا نہیں گیا، لیکن یہ کہ پھر وہ اپنے فوری کانٹیکسٹ سے تجاوز کر کے کسی فکسڈ سیاق و سباق سے بے نیاز ہو کر اب وہ ذہن میں نمو پاتا ہے۔ اب یہ درخت زمینی سے زیادہ درخت ذہنی بنتا ہے۔ اب یہ جو درخت ذہنی ہے یہ علامت بنتا ہے، اور علامت کے بھی 2-3 درجے ہیں، یعنی اب یہ درخت کی صورت کا ذہن میں آنا درخت کے سمبلزم کے لیے ضروری نہیں رہ جاتا، یعنی اب آپ سمجھیں نا کہ پہچانی ہوئی چیز جانی ہوئی چیز بن کر رک نہیں جاتی، اب وہ ذریعہ بن جاتی ہے ان چیزوں تک پہنچنے کا جو پہچانی ہوئی نہیں ہیں بلکہ مانی ہوئی ہیں۔ تو پہچانی ہوئی چیز جانی ہوئی چیز بن کر پھر اب اپنی تحدید سے، یعنی درخت ہونے کی باؤنڈریز سے نکل جاتی ہے، اور اب وہ درخت مثال کے طور پہ کہ وہ جنت کا پیڑ ہے، تو اب وہ جنت کا پیڑ ہونا جو ذہن میں تجویز ہوا ہوتا ہے، جو تخیل میں مطلب یہ کہ بنیاد رکھتا ہے، وہ غالب آ جاتا ہے زمین کے پیڑ پر۔ تو اس درجے پہ پہنچ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب درخت علامت ہے، اب درخت اپنی صورت سے مطلب دستبردار ہوئے بغیر لیکن اس کا محتاج بنے بغیر علامت بن گیا ہے فلاں چیز کی۔ تو پھر یہ یہاں آ کر درخت کی علمی تشکیل کا جو رنگ ہے وہ جیسے مکمل نتائج پیدا کرتا ہے، یعنی پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم درخت کو جانتے ہیں صرف ایک پہلو سے نہیں، صرف ماہر زراعت کی طرح نہیں، ہم درخت کو جانتے ہیں اس کے درخت ہونے کے لوازم سے اسے بلند کر کے۔ تو اس سطح پر اب جو آگے بڑھے گا دماغ درخت کے بارے میں، تو اب اس کا ہر نتیجہ مکمل ہوگا، یعنی ایک نتیجہ نہیں ہوگا۔ اب جیسے یہی ایک نتیجہ نکلا کہ یہ شجر طوبہ ہے، جنت کا پیڑ ہے، تو اب جنت کا پیڑ جو ہے وہ لارنس باغ کے پیڑ پہ غالب آ گیا، پیدا وہیں سے ہوا ہے، تو اب یہ مکمل نتیجہ ہے۔ یہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ میں درخت کو اندر سے جان گیا، میں درخت کا مصرف جان گیا، میں نے درخت کا وجودی مرتبہ جو ہے وہ بڑھا دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب وہ اس کو ریکنسائل نہیں کرے گا کہ یہ جنت کا پیڑ ہے، اب اس کو وہ اپنے درخت کے بارے میں اپنے علوم کی فہرست میں ایک نمبر دے دے گا، اور یہاں رکے گا نہیں، اس سے آگے بڑھے گا۔ اب جو آگے بڑھنے کا عمل ہے وہ جنت کے پیڑ پر فوکس کر کے آگے بڑھنے کا عمل ہے۔ اب وہ لارنس باغ والا درخت جو ہے
وہ حافظے میں تو رہ گیا ہوگا، وہ فارم کے طور پر تو رہ گیا ہوگا، اس کی شناخت اپنی جگہ جو ہے وہ دماغ میں مستقل جگہ بنا چکی ہوگی، لیکن اب وہ ریفرنس نہیں رہے گا۔ اب درخت ایک نام ہے، اور یہ نام کے طور پر اس مطلب یہ علامت بن گیا ہے، اور اس کے علامت ہونے کے مختلف مراحل ہیں، اور ذہن ان مراحل کا پیشگی شعور یا پیشگی تقاضا اور خواہش رکھتا ہے۔ اب یہی درخت جب علمی پروسیس میں ہوتے ہوئے ہر مرحلے پر مکمل نتیجہ دیتا رہے گا، تو اب گویا اس سے یہ درخت میرے دماغ، میرے شعور، اس کو اپنی حقیقت سے متصل ہو جانے کا راستہ بھی فراہم کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پورے نظام وجود میں حقیقت کے لیے جگہ کی تلاش کے عمل کو بھی جاری رکھے گا۔ واضح نا؟ اب یہ دو شاخہ بن گیا۔ تو کیونکہ درخت کو میں نے علامت بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ذہن کی حقیقت جوئی کا مطالبہ جو ہے وہ پورا کرتے رہنے کا راستہ پا لیا ہے۔ اب میں نے اپنے شعور کے جوہر، یعنی یہ کہ حقیقت کو وہ بوجھ لے، یا حقیقت کو وہ جو ہے وہ مطلب حقیقت کے علم کے یا حقیقت کے شعور کے لیے درکار ایک لاجک جو ہے وہ اس کے اندر بن جائے، تو اس کے لیے اب گویا سفر دو شاخہ ہے، دوہرا متوازی سفر ہے۔ ایک یہ کہ شعور اپنے شعور کے عمل سے گزرتا ہوا اپنی حقیقت، اپنے جوہر اصلی کی طرف اعتماد کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ سبجیکٹو ارتقاء ہوتا ہے اس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ایک آبجیکٹ پر فوکس کرتے کرتے اسے علامت بنا کر نظام وجود کی حقیقت سے مناسبت پیدا کرنے کا ایک ٹھوس راستہ مطلب بنا لیتا ہے۔ یہ بات امید ہے کہ واضح ہوگی۔ اب اس میں یہ کہ علامت، اب وہ درخت زمین سے جنت کا ہو گیا، جنت سے جو ہے وہ فرشتوں کی طرف چلا گیا، فرشتوں سے جو ہے وہ گویا قیامت کی والی چھتری کی شکل میں چلا گیا، اور وہاں سے ہوتا ہوتا وہ چلا گیا کہ اس کی بہار غیب میں ہے، تو وہ غیب تک پہنچ گیا۔ پھر وہاں سے ہوتا ہوتا گویا وہ بہار اور درخت دونوں کا انتظام چلانے والی دنیا ہے، وہاں تک چلا جاتا ہے، اور پھر مطلب یہیں رکتا نہیں ہے، بلکہ اب جب یہ درخت کو اس کی حقیقت، یعنی درخت کو حقیقت وجود کا تک پہنچنے کی سیڑھی بناتا ہے، اور اسی درخت کو حقیقت شعور میں جو ہے وہ کی طرف حرکت کرنے کے لائق بناتا ہے۔ تو یہ دو طرفہ سفر علامت بن جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس میں مقاصد محض علمی نہیں رہ جاتے۔ تو اب یہ گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ علمی پروسیس مکمل ہو کر خود علم کے حدود کو توڑتا ہے، یعنی چیزوں کو ان چیزوں تک پہنچتا ہے جو معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اتنا گویا فکسٹی سے وہ ایک انفینٹی تک پہنچتا ہے،
اور اس درجے پہ پہنچ جانے کے بعد اب ذہن اپنے علوم کو ان کی حقیقت فراہم کرتا ہے، یعنی تمام معلومات وہ اپنے اوریجن تک پہنچ جاتی ہیں یا اپنے اینڈ تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ وہ پورا سفر ہے، اور یہ سفر کوئی ہم نہیں تجویز کر رہے، یہ سفر ذہن پر ذرہ برابر بھی غور کرنے کے نتیجے میں ہر آدمی پر منکشف ہو سکتا ہے، ہر آدمی کو اپنے اندر جاری ہوتا ہوا محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ایک کلینکل بات ہے، اور یہ کوئی مذہبی بات نہیں ہے۔ مطلب حقیقت مذہبی معنی میں نہ بھی ہو تو بھی وہ اپنی ٹرانسینڈنس اور پرفیکشن کے آئیڈیاز کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو غرض کوئی بھی ہو، یہ ذہن دیکھے ہوئے سے اندیکھے ہوئے تک پہنچتا ہے۔ تو اب اس میں جو ہے یہ جو بناوٹ ہے یہ اب خطرے میں ہے، اور وہ یہ کہ تشبیہ اور استعارے تک دماغ کو آبجیکٹس کی جو دنیا اور ماحول اور ان کی جو ڈیفینیشنز درکار تھیں ان سب کو توڑ دے گا۔ اب چیزیں پہچانی ہوئی بھی نہ رہیں شاید، اور جانی ہوئی بھی نہ رہیں، کیونکہ اب چیزوں کے بارے میں فیصلہ، یعنی ان کے بارے میں فیصلہ کن نتیجہ بیان کرنا علم کے نام سے، معلومات کے عنوان سے، اب یہ سارا عمل ذہن سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ مشینوں کے ذمے ہوتا چلا جائے گا، اور مشینوں کا جو وہ بگ ڈیٹا ہے وہ اس کا کوانٹم ہی اتنا ہے کہ انسانی دماغ اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ علم جیسے ہوتا ہے نا، کہ ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ علم جو ہے وہ پاسبلٹیز میں کسی ایک امکان کو ترجیح دینا ہے، تو یا 50,000 امکانات ہیں کسی ایک چیز کو جاننے اور ماننے کے لیے، تو دماغ ان امکانات میں سے کچھ امکانات کو مربوط کر کے گویا اپنی رسائی وہاں تک پیدا کر لیتا ہے۔ پھر دماغ علوم کا فیصلہ صحیح اور غلط کی بنیاد پہ بھی کرتا ہے، یعنی بائنریز میں کرتا ہے۔ ذہن بائنریز یعنی تضادات کے ماحول سے باہر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہ ساری جو کائنات ہے ذہن کی، اور ذہن کی نظر میں جو کائنات ہے، یعنی انفس و آفاق، یہ سارے کے سارے بگ ڈیٹا میں کھپا دیے جائیں گے، اور یہ پھر لاکھوں امکانات کو ری شفل کریں گے۔ یعنی ہمارا دماغ تو 8-10 امکانات میں ہی حرکت کر کے ایک نتیجہ نکالتا ہے، ایک فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں تو لاکھوں بلکہ شاید اب کروڑوں ہو جائیں، ایک ہی چیز کے کروڑوں امکانات کو ایک منٹ میں وہ کر کے جو ہے وہ شفل کر کے اس کا ایک ایسا نتیجہ نکال دینا جو صحیح اور غلط ہونے سے بے نیاز ہو، جو تضادات کے امکانات سے خالی ہو، جو غلطی کی جو ذہنی نوعیت ہے، غلطی کی جو اخلاقی قسم ہے، غلطی کا جو ایک ذہنی بہت بڑا آرڈر ہے،
ان سب سے لا تعلق ہوگی۔ تو چیزیں صحیح ہوں گی تو وہ بھی ہم پوچھیں گے کہ صحیح ہے، اور صحیح اور غلط کی طرف جیسے ذہن کی مناسبت ہی ختم کر دی جائے گی، یعنی ذہن کے تمام تقاضے جو تضادات اور ٹکراؤ کی بائنریز کی شکل میں ہیں، ان سب کو بالکل پنپنے کی اسپیس نہیں دی جائے گی۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ ایسی صورت میں ذہن محض جیسے مغز بن کے رہ جائے گا، بھیجا بن کے رہ جائے گا، اور استعمال نہ ہونے کی وجہ سے یا احساس کمتری، احساس شکست، ایسا احساس شکست جس کو میرا نفس ناگوار نہیں محسوس کرے گا، جو میرے کام زیادہ آئے گا۔ تو اس میں جو ہے اب مطلب کھیل جیسے بالکل ختم ہونے والا ہے، چیزیں معلوم اور نامعلوم کی قبیل میں نہیں رہ جائیں گی۔ تو غرض یہ کہ وہ پوری بنیادیں ڈھائی جا رہی ہیں، اور ڈر ہے کہ اگلی صدی تک ڈھا دی جائیں گی، جہاں ذہن اور شے جو ہے ان کے درمیان ایک پیچیدہ تہدار اور ہر لمحہ بدلتا ہوا رشتہ جو اپنی ساری پروڈکٹیوٹی اور خلاقی کے ساتھ جاری رہتا تھا، ایک نظام فطرت کی طرح، سب بدل جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم چاہیں کہ کم از کم مطلب کچھ تو مزاحمت کریں، تو اس مزاحمت کا آغاز یعنی دماغ کو ذہن بنا رکھنے کے لیے بھیجا بننے سے، محض برین بننے سے بچانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے، میرے خیال میں سب سے پہلے ایک مسئلے کو اٹھانا چاہیے اور اس کے بارے میں کلیئرٹی پیدا کرنی چاہیے، سمپل انداز سے بھی یعنی ججمنٹل انداز سے بھی، اور اس میں چھپی ہوئی تمام پیچیدگیوں کو چاہے حل کیے بغیر اپنے اندر پریزنٹ رکھنے کے لیے، یعنی ذہن اپنے مسائل سے مانوس رہے اور اپنے مسائل کی اونرشپ لے کہ ان کو میں حل کروں گا۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک چیز ہم یہ دیکھیں کہ معنی کیا ہے، جب ہم کہتے ہیں فلاں لفظ کا یہ مطلب یا دماغ میں یہ مفہوم، تو معنی جو ہے وہ مفہوم کو بھی کبھی احاطہ کرتا ہے، اور معنی جو ہے وہ لفظ کا یا شے کا کانٹینٹ بھی ہے، یعنی کوئی چیز ہے تو وہ گویا معلوم ہو جانے کے لائق بھی ہے، یعنی موجود معلوم ہو جانے کی لیاقت رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ جو کلیہ ہے، یہ جو مسلمہ ہے، یہ ذہن کی کائنات ہے۔ ذہن کا سارا اعتبار، ساری وہ جو سرگرمیاں ہیں، وہ اسی مسلمے یا اسے مفروضہ کہیں، جو بھی کہیں، اس پہ کھڑی ہوئی ہیں کہ وجود اور علم یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو یہی کاٹ دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کائنات اربوں سال، کیا اربوں نوری برس کا فاصلہ ہے، اب دماغ اس میں کیا کر سکتا ہے؟ مطلب انفینٹی کو ایکسٹیریئرائز کر دینا یہ اصول عقل کے خلاف تھا، وہ اب ہو گیا ہے۔ تو دماغ جیسے شل ہو گیا ہے، کائنات دماغ کا موضوع تھا تو دماغ اس میں بالکل شل ہو چکا ہے اور دستبردار ہو چکا ہے۔ اس نے کہا بس ناسا کی دوربین کافی ہے۔ تو اسی طرح یہ کہ اپنے نفس
کی ساخت، یعنی کہ میں کون ہوں، ہم کون ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، فلاں فلاں، تو وہ بھی وہ جو ایک روبوٹ ہے وہ بہت فر ایسا بتا دے گا کہ یونگ وغیرہ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ تو اب وہ اس کی جو ڈیٹا ہے وہ اتنا زیادہ ہے، اور کہ اس کی کوانٹٹی تو ایک طرف، وہ تو ذہن میں ساری دنیا کے آدمیوں کے دماغ میں رکھی ہوئی میموری اکٹھا بھی ہو جائے تو بگ ڈیٹا کو کنٹین نہیں کر سکتی، اس طرح کنٹین کہ اس میں تصرف کرے، تو وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر یہ کہ وہ کیا کہنے جا رہا تھا، مطلب وہ جو میں کہنے جا رہا تھا وہ ابھی بھول گیا، لیکن مطلب یہ ہے کہ سبجیکٹو آرڈر اور کائناتی بندوبست، یہ سب کچھ جو ہے وہ irrelevant، غیر مؤثر اور ناکافی ثابت کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ انسان اپنی ضرورتیں اپنے ذہن سے پوری نہیں کر سکتا۔ یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ یہ صورتیں جو ہیں، مطلب فارمز کی دنیا بھی اتنی بڑی اور اتنی پیچیدہ ہے کہ وہ انسانی ذہن اس پر اپلائی کرنا ہی جہل اور بے وقوفی ہوگا۔ یعنی دماغ کو فضول بنا دینے کا عمل جو ہے وہ بڑی حد تک شروع ہو چکا ہے۔ تو اس میں اب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ معلومات صحیح ہیں اور یہ معلومات غلط ہیں، تو صحیح اور غلط کی ایک کسوٹی دماغ میں، سب کے دماغ میں رکھی ہوئی ہے، اور اس کسوٹی پہ اگر نہ پرکھا جائے تو دماغ اس پریزنس کو علم کہنے سے ہچکچاتا ہے۔ تو اب تو کوئی چیز بھی، وہ کسوٹی بھی دماغ سے کھینچ لی گئی ہے، کہ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ صحیح اور غلط ہونا انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، حق اور باطل کی بائنریز یہ دماغ نے ایسے ہی گھڑ رکھی ہیں، اور دماغ کسی بھی پہلو سے، انسانی ذہن کسی بھی زاویے سے اپنی کسی دریافت کردہ وہ کیا نام ہے صورتحال کو حل نہیں کر سکتا۔ دماغ سوالات اٹھا سکتا ہے، ان کے جوابات کو یہ ان پر لاگو کرتا ہے، یعنی جبر کرتا ہے، سوالات اٹھاتا رہے اور وہ جوابات ذہن سے باہر موجود وہ ڈیٹا پروسیسر سے ملیں گے۔ تو اس میں کیا صحیح اور غلط، اور صحیح اور غلط جو ہے وہ ایک باؤنڈری میں آ جانے والے آبجیکٹس اور نتائج اور خیالات و تصورات پر ہوتے ہیں، جن کی ایک فہرست بن سکتی ہے۔ تو اب جہاں فہرستی نہ ہو، کوئی لاکھوں کروڑوں، اب پتہ نہیں اربوں، اب مجھے اس طرف کا زیادہ علم نہیں ہے، تو جہاں اربوں یونٹس آف ریئلٹی ہوں، جہاں سب کچھ کوانٹیفائی کر دیا جائے گا، تو وہاں صحیح اور غلط کا کیا ہے؟ وہاں صرف یہ ہوگا کہ اس کا جو چاہ رہے ہیں اثر وہ ہو رہا ہے یا نہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں اور یہ ہماری خواہش ہمارے باہر کا جو سائبر مائنڈ ہے وہ پوری کر دے گا۔ تو پھر رفتہ رفتہ ذہن سوالات سے، ذہن ہر اس سوال سے خالی رہتا ہے جس کا وہ جواب ڈھونڈنے کی کوشش نہ کر سکے۔
ذہن معطل ہے ایسے سوالات کے لیے، ذہن کے لیے ایسے سوالات گویا زہر کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن کے بارے میں اسے یہ یقین ہو کہ مجھے ان پر اٹیمپٹ کی بھی اگر میں نے تو وہ ناکام رہے گی، وہ مضر ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے بالکل اجنبی سے سوالات جو ہے جس پر ذہن کی جواب دینے والی صلاحیت اپلائی نہ ہونے پائے تو وہ حافظے میں بھی نہیں رہتے۔ تو اس کے نتیجے میں یہی ہوگا کہ وہ سوالات بھی اٹھانا ہم بھول جائیں گے۔ شروع میں وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ سوالات اٹھاتے رہو، یہ جوابات لیتے رہو، لیکن یہ بھی تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ سوالات کیا ہوتے ہیں، ہر چیز ہیپننگ کے موڈ میں ہے، وجود ہو یا فلاں ہو، اس کی کوئی کوالٹی ہو، کچھ سب بیکار ہے، نہ وجود ہے، نہ عدم ہے، نہ انسان ہے، نہ آسمان، نہ زمین، نہ علم، نہ جہل۔ اصل چیز ہے کہ تمہارا جی کیا چاہتا ہے، بس تمہارا جو جی چاہتا ہو وہ عرضی ڈال دو فلاں مشین میں تو وہ تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو اب آدمی خواہش کے درجے تک محدود رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف بچوں کی طرح فرمائش کرے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اگر خواہش یعنی خواہش کی سطح میرے ذہن پر حاوی ہو جائے بلکہ ذہن کا متبادل بن جائے تو اس کے نتیجے میں کیسا بحران آئے گا، ایک بائیو بینگ اور سائبر مائنڈ کے توازن انٹریکشن سے کیسی دنیا بنے گی، اس کا اندازہ لگانا، پورا اندازہ لگانا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اس کا ایک مجموعی سا خاکہ بنا لینا بہت آسانی سے ممکن ہے، بشرطے کہ ہم اپنے آپ سے وفادار ہوں، بشرطے کہ ہم اپنی آدمیت کے تحفظ میں سنجیدہ ہوں۔ تو وہ جو بھی ہوگا وہ یہ سب مسائل گویا ایکسپیرینس کرے گا، تو بائیو بینگ بننے کی حد تک رہ جائیں گے، اور پھر جو بائیولوجی ہے وہ بھی سائبر ہو جائے گی۔ مطلب بس اللہ ہی معاف کرے کہ اس کو میں کہتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی ہے، لیکن ویسے ہی ایک اصولی بات عرض کرتا ہوں کہ جوانی بڑھاپے میں نہیں بدلے گی، مطلب اب وہ زمانہ قریب ہے، تو جوانی بڑھاپے میں نہ بدلے یہ ظاہر ہے کہ بہت پسندیدہ بات ہے اور بڑی خوشگوار بات ہے، چاہے اس کے لیے مجھے ذہن سے دستبردار ہونا پڑے۔ اب آپ دیکھیے کہاں ہٹ کیا جا رہا ہے، کہتے تم سوچنا بند کرو، یہ کیا سب فضول، یہ جائز وہ ناجائز، یہ صحیح وہ غلط، سب خرافات اپنے دماغ سے نکالو اور اپنے دماغ کو ایک نئی جبلت کی طرح رکھو۔ تو اب بتاؤ کیا خواہش ہے، تمہیں جوان رہنا ہے یا افلاطون بننا ہے؟ تو کم ہی لوگ ہوں گے جو بیچارے کہیں گے ہمیں افلاطون بننا ہے، تو سب کہیں گے جوان رہنا ہے۔ تو یہ جیسے پھسلنے کا عمل خوشگوار بنا دیا جائے گا، یعنی ڈی ہیومنائزیشن کو خوشگوار بنا دیا جائے گا۔ تو اب اور یہ کہ جینڈر ایشوز ایسے ہی نہیں اٹھائے گئے، یہ جو ایک جینڈر پزل پیدا کر دیا گیا ہے جو بالکل ہی بے تکا اور غیر فطری اور کسی بھی طرح سے انسانی تصور اور طرز احساس سے کسی بھی طرح کی موافقت نہیں رکھتا،
وہ گویا مصنوعی طور پر ہم پر لاد دیا گیا، اور اس میں چھپے ہوئے ایسے مزے وغیرہ، آزادی وغیرہ دکھا دی گئی کہ ہم لاشعوری طور پر اس کے رنگ میں رنگ گئے۔ اب ہمارے یہاں وہ جینڈر والی خرافات جو ہے، اب وہ گویا ہمارے نظام وجود میں داخل ہو گئی ہے، وہ اب ہماری بایولوجی میں داخل ہوتی جا رہی ہے، ورنہ یہ سب مسائل پہلے سب کہاں تھے۔ تو خیر، یہ سب جو ہے نا، یہ سارا جو ایک یہ دکھایا جا رہا ہے، جس کو ہم اپنے اصطلاح میں غیر فطری کہتے ہیں، غیر فطری کو فطری منوایا جا رہا ہے، اور یہ عمل ہی ڈی ہیومنائزیشن ہے۔ یعنی کہ انسان جس پر اتفاق رائے سے کھڑا تھا کہ فلاں چیز فطری ہے اور فلاں غیر فطری ہے، یہ کوئی مذہبی اور نظریاتی بات نہیں ہے، انسان اپنی بایولوجی کے بارے میں کچھ باتوں پہ سرٹن تھا کہ بھئی یہ فطری، یہ غیر فطری۔ تو اب ان سب سرٹنٹیز کو توڑا گیا ہے، اور اب واقعی ایک نیا بائیو آرڈر سا بنانے میں بڑی حد تک کامیابی حاصل کر لی گئی ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ بایولوجیکل بینگ کا اصول ہے بلا روک ٹوک لذت، کہ لذت کی فراہمی میں کوئی خلل برداشت نہیں کروں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں بالکل، اب تمہارا یہ مطالبہ کسی مذہب نے پورا کیا، تمہارے اپنے ذہن نے پورا کیا تمہارا یہ مطالبہ کہ تمہیں ایک بایو فریڈم چاہیے، تو دیکھو ہم کر دیتے ہیں۔ وہ پہلے فلسفہ بنایا گیا، پھر اسے سوشل تھیوری بنایا گیا، پھر سائیکالوجی کے ڈسپلن سے اس کی تائید کروائی گئی، پھر اس کے بعد اسے تعلیم کا موضوع بنایا گیا، پھر اسے سوسائٹی کی میں طبقاتی وہ جو ایک تنوع ہے اس میں داخل کیا گیا۔ اب یہ سب فطری، اب بچے وہاں پڑھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں، تو اس سے ہمیں آنکھیں ابھی بھی کھول لینی چاہیے، اور اگر نہ کھولیں تو ہم تو وہ ہیں کہ ہم تو بایو بینگ کے طور پہ بھی رد ہو جائیں گے۔ ہم پہنچیں گے کہ بھئی جوان بنا دو، تو کہیں گے نہیں تمہیں جوان، تمہاری کیا جوانی ہو کیا بڑھاپا۔ آپ سمجھ گئے نا، ہم لوگ وہاں اچھوت ہوں گے اس سوسائٹی میں۔ تو خیر، تو اس میں جو ہے نا وہ جو بات کہہ رہا تھا کہ ایک جینڈر کمپلیکسٹی یا جینڈر کمپلشن پیدا کر دی گئی ہے، اور وہ پورے بایو میکینکس کے خلاف ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ آپ کو ہو سکتا ہے شوہر بایو انسان ہو اور بیوی جو ہے وہ انسان نہ ہو، وہ کوئی نیا بایو وہ کیا بینگ ہو، تو وہ اس کی انڈسٹری لگے کہ ایسے کارخانے بننے شروع ہو جائیں گے، یہ لکھ لو کہ جو بیویاں بنائیں گے ایسے کارخانے بننے شروع ہو جائیں گے جو شوہر بنائیں گے۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ مطلب کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس انتہائی تاریخ میں آدمیت گلوبل اسکیل پر اتنے بڑے خطرے میں کبھی نہیں پڑی جو اب ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ ایبسرڈٹی پر اصرار کریں، آپ کہیں کہ میرے مانے ہوئے سے کے علاوہ ہر چیز ایبسرڈ ہے، اور یا یہ بھی کہ معنی ممکن ہی نہیں ہے، معنی جو ہیں وہ واہمے ہیں،
جیسے ایبسرڈسٹ کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا دفاعی نظام ہے، اب یعنی ایبسرڈزم کا بھی فائدہ ہے، تو وہ ایبسرڈائز کرنے والا ایک اینگل پیدا ہو جائے تو پھر وہ کہاں کا ڈیٹا اور کہاں کا بگ ڈیٹا سب سے بے نیاز وہ بچا سکتا ہے۔ دوسرا جو سنجیدہ بات ہے کہ ہم اپنے نظریاتی اور اخلاقی اور ذہنی وجود کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، ہم انسان کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، ہم ٹرانس ہیومن نہیں بننا چاہتے، تو اب اس میں اس کا آغاز ہم ایک موضوع سے کریں گے، اور وہ موضوع ہے معنی کیا ہے، واٹ از میننگ۔ تو اس کی فی الحال میں اس کی ایک فہرست سی میں نے بنا رکھی ہے، یہ 20 چیزیں ہیں اس مضمون کی، جیسے 20 جہتیں ہیں، گوشے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ دیکھنا ہوگا ہمیں مل کر بھی کہ معنی کیا ہے، یعنی جس چیز کو ہم کہتے ہیں یہ معنی ہے تو وہ کیا ہے، اس کی کوئی جیسے ایگزسٹینشیل تعریف کرو۔ تو ٹھوس تعریف ہے، معنی کانٹینٹ ہے، یعنی کہ شے کا اور لفظ کا۔ معنی ہونے کا یعنی ہونا، معنی ہونے کا کانٹینٹ ہے۔ معنی ہر لفظی فعل کا کانٹینٹ ہے۔ معنی ہر موجود فارم کا جو کانٹینٹ ہے وہ معنی ہے۔ تو اس کو اگر ہم سکیڑ کے کہیں تو وہ یہ کہ یہ لفظ کا لسانیاتی دائرے میں لے جا کے بات کریں تو معنی کیا ہے کا جو سادہ جواب ہے، اس کے پیچیدہ جوابات بھی ہیں، وہ ہم دیکھیں گے اگلی مرتبہ۔ سادہ جواب یہ ہے کہ لفظ کا محتوا یعنی لفظ کا کانٹینٹ، لفظ جس کے لیے بنا ہے، یعنی لفظ ایک برتن ہے، وہ معنی کے لیے بنا ہے۔ تو لفظ کا کانٹینٹ ایک پہلو سے، اور دوسرے پہلو سے لفظ کی اساس، یعنی لفظ پہلے ہے معنی بعد میں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی لفظ جان کے معنی ظاہر ہوئے، اور دوسرا یہ کہ خود لفظوں کا وجود جو ہے وہ معنی کی اساس پر ہے۔ یہاں معنی ایک آئیڈیا ہے، ایک ایسا آئیڈیا جس کو کیچ کرنے کے لیے ہم نے زبان بنائی ہے۔ تو خیر دونوں پہلوؤں سے کہ لفظ سے پہلے بھی معنی کی یہ قسم ہے اور لفظ کے بعد بھی معنی کی وہ دوسری قسم ہے۔ تو معنی کی وہ قسم جہاں وہ ایک پہلے سے موجود شعور میں موجود آئیڈیا ہے جو ریکگنائزیبل نہیں تھا، جو ایکسپریسیبل نہیں تھا، جو بس جس کی پریزنس شعور محسوس کرتا تھا، تو وہ معنی، ان معانی نے اپنا اظہار لفظوں کی صورت میں کیا یا ان کے لیے لفظ بنائے گئے کہ وہ کسی طرح اظہار پائیں۔ تو دوسرا یہ کہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں، ہم ان کے نام نہیں جانیں گے تو وہ چیزوں سے ہمارے ذہن کا تعلق پیدا ہو ہی نہیں پائے گا۔ تو مشاہدات سے ذہن کی ضرورت کو پورا کرنے کا ذریعہ وہ لفظ کا کانٹینٹ ہے، فارم کا کانٹینٹ ہے۔ تو لفظ اس لیے بھی ہیں کہ ہم چیزوں کے بارے میں لا علم نہ رہیں، ہم چیزوں سے لا تعلق نہ رہیں، ہم وجود کے نظام کو انتشار میں نہ پڑنے دیں۔ تو یہ ہوا کہ معنی یہ ہے کہ لفظ میں اور لفظ پر حاکم
دوسرا یہ کہ یہ بھائی آج آغاز ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک اس کا جو تمہید یا اس کا جو پورے فہرست ہے وہ پہلے مختصراً عرض کر دوں، تاکہ اگر کسی کو تیاری کرنی ہو، کچھ پڑھنا ہو تو وہ اس حساب سے پڑھ لے۔ اور بھائی اس پہ بہت زور دے رہا ہوں کہ یہ اب خلاف غیرت ہے کہ ذہن کو بڑے مسائل سے لا تعلق رکھا جائے، یہ حمیت کا مسئلہ ہے۔ تو یہ بس یاد رکھیں، یہ بہت زیادہ جلدی ہمیں کام کرنا ہے۔ تو اب یہ کہ یہ معنی ہے کیوں، وہ معنی جو لفظ میں ہے یا لفظ اس کے لیے ہے، تو اس معنی کی کیا ضرورت ہے کہ پیڑ کو نام کی کیا ضرورت ہے، اور فلاں کے پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اور آگ گرم ہوتی ہے، اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر یہ کہ ایکسپیرینس یعنی مشاہدے کو علم بنانے کا پورا جو تکلف ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی معنی کی پیدائش کو جیسے لازم کر دیا گیا ہے ذہن اور شے کے تعلق میں، تو یہ کیوں؟ اس کا وہ جواب ہے کہ ذہن اپنی خلقت میں، ذہن اپنی کنسٹرکٹ میں ادراک یعنی چیزوں کو پرسیو کرنا، کنسیو کرنا یعنی چیزوں کو پہچاننا اور سمجھنا، اور اسی طرح اظہار یعنی اپنی سمجھی ہوئی چیز کو ایکسپریس کر سکنا، یا اظہار ادراک کے علاوہ بھی ہے کہ اپنی ضرورت ادراک کو اظہار دینا، یہ دماغ کا وظیفہ ہے۔ یعنی ذہن اسی کا نام ہے کہ جانو اور بتاؤ۔ تو یہ کیونکہ ذہن کی بنیاد ہے نا، ذہن کا خمیر ہے یہ، تو اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے، یعنی ذہن کی فطرت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے معنی کا آئیڈیا وجود میں آیا، عمل میں آیا اور لازم ہو گیا۔ واضح ہے نا کہ ادراک، پرسیپشن یا انڈرسٹینڈنگ اور اظہار یعنی ایکسپریشن، اور ادراک بھی آزادی کے ساتھ، اظہار بھی کسی قید کے بغیر۔ تو یہ بنیادی تقاضا معنی کی فارمیشن یا معنی کے آئیڈیا کے وجود میں آنے کا پہلا سبب ہے۔ ہاں ابھی تو ہے نا وقت، ہم نے نہیں ابھی ٹھیک ہے، وہ سمجھ رہے ہیں نا آپ۔ تو جیسے مثال دیتا ہوں کہ ہونے کا ایکسپیرینس وہ ریکگنائزیبل ہو جائے اور قابل اظہار ہو جائے، یعنی کہ ذہن کیا ہے، ہونے کو جو ہے وہ ہونے کو نام دینا، ہونے کے احوال کو قابل شناخت بنانا، یعنی شعور کیا ہے، وجود کو پہچاننا، یعنی وجود کے اندر ایک ارج ہے خود کو جان لینے کی، اس ارج کو شعور کا پرنسپل کہتے ہیں۔ تو اسی ساری اسکیم میں معنی کا ایک کردار بنتا ہے اور اس کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ جیسے بہت بنیادی اور بہت جیسے ابتدائی بات میں نے عرض کی ہے۔ اب آگے اگر آپ لوگوں کا دل لگا تو یہ ممکن ہے کہ 10-20 سیٹنگز ہوں اس پر، لیکن ہم عنوان بدل کے کریں گے تاکہ جی لگا رہے۔ تو لیکن اگلی یہ جو فہرست ہے نا،
اس کی ہم پابندی بھی کریں گے، تو وہ میں فہرست پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ معنی کیا ہے کہ جواب میں ہمیں کن کن زاویوں سے دیکھنا ہوگا۔ معنی کیا ہے، معنی کیوں ہے، یہ تو ہو گیا آج۔ اب ہے معنی اور تصور، یعنی معنی اور تصور کا مطلب یہ ہے کہ وہ معنی ویریفائیبل نہ ہوں، تو اور دوسرا ہے معنی اور تصدیق، یعنی معنی اور ویریفیکیشن، کہ معنی نام ہے دکھائی دے سکنے والی چیز کا، معنی عنوان ہے اندیکھی حقیقت کا۔ اسی طرح اور تصور اور تصدیق سادہ باتیں نہیں ہیں، یہ جو بچوں کو منطق پڑھائی جاتی ہے کہ علم تصور و تصدیق کا مجموعہ ہے، اس سے بہت زیادہ ہے۔ وہ ہم انشاءاللہ جب آگے چلیں گے تو اس کی کھولیں گے، اس کے اندر کی جو گہرائیاں ہیں۔ پھر یہ کہ معنی اور تہذیب، کہ فرض کیا کہ درخت کا سب جگہ معنی کے طور پہ مشترک ہے، لیکن لفظ بدل جانے سے، سیمینٹکس بدل جانے سے، تہذیب بدل جانے سے، تاریخ بدل جانے سے، یعنی غرض کسی بھی امتیاز کی وجہ سے وہ معنی کا سینٹر، یعنی معنی کا جو اوریجن ہے، یا معنی یعنی نام جو ہے وہ ایک ہونے کے باوجود وہ مختلف نتائج مرتب کرتا ہے، مختلف شناختیں جو ہیں اس سے پیدا ہوتی ہیں ایک ہی چیز کی۔ تو اس کو جیسے معنی اور تہذیب، کہ ہم تہذیب کی وہ پیدائش ہے نا، ذہن تہذیبی اثرات اس کے لیے بائنڈنگ ہوتے ہیں، تو گویا معنی اور ذہن کا تعلق کسی خاص تہذیب میں، آبجیکٹ اور سبجیکٹ کا تعلق کسی خاص تہذیبی اور لسانیاتی کانٹیکسٹ میں۔ پھر اسی طرح معنی کی دو بڑی قسمیں ہیں، وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ ہے ایجابی معنی، یعنی افرمیٹو میننگ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے، تو یہ ایجابی یا وجودی معنی ہے۔ اور دوسری قسم ہے سلبی معنی، کہ ہم وہ معنی جیسے انکار کرتے ہیں، تو وہ عدمی معنی ہے۔ یعنی ایک معنی وجودی معنی ہے، دوسرے معنی عدمی معنی ہے۔ ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ جب یہ موضوع آیا نا، تو اس میں میرا اندازہ ہے کہ لوگوں کو جیسے بہت مسرت اور ایک اچھی حالت اپنے اندر محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اب معنی کی اطلاقی قسمیں ہیں، یعنی کہ پریکٹیکل، جہاں معنی ارادے سے تعلق پیدا کرتا ہے، تو وہاں یہ کہ صحیح معنی اور غلط معنی۔ پھر ایبسرڈیٹی ہے، اہمال، مہمل ہونا، تو یہ معنی کی وہ قسم ہے جو بیک وقت صحیح اور غلط ہے، یا جو صحیح اور غلط کی جو شکنجے ہیں، وہ بعض مرتبہ اتنے زیادہ کس دیے جاتے ہیں معنی پر کہ ان سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایبسرڈزم یا ایبسرڈیٹی ہے، یہ ان شکنجوں کو توڑ دیتی ہے۔ تو ان شکنجوں کا ٹوٹنا گویا معنی کی ایک ان ریکگنائزیبل حالت کو پیدا کرنے کا تجربہ حاصل کرنا ہے، تو وہ بھی معنی کی ایک قسم ہے۔ تو اب اسی طرح اب یہ باہر معنی، جیسے اب ذہن سے باہر اپنا اطلاق کریں گے تو اس میں معنی کی کچھ قسمیں ہیں۔ ایک ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ معنی بلحاظ ذہن، معنی بلحاظ شعور، معنی
سبجیکٹ کا کانٹینٹ، اور پھر معنی باعتبار شے یعنی ذہن سے باہر تشکیل پانے والے معنی، اور اسی طرح کے معنی اور لفظ پھر یعنی لفظوں سے پیدا ہونے والے معانی، اس کے علاوہ غیر لفظی معانی، کیونکہ معنی کو اگر لفظ سے آزاد نہ کیا تو معنی کرپٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب میں اشارے دے رہا ہوں۔ تو اسی طرح معنی اور اشارہ یعنی کہ معنی سگنیفائر ہے، سائن ہے، اور معنی اور استعارہ وہ کچھ بات میں نے کر دی، معنی اور علامت یہ تو تھوڑا تھوڑا اس کا ہو گیا۔ اب جو دو چیزیں ہیں جہاں ہم اس بات کو اپنی دانست میں مکمل کر لیں گے، وہ دو موضوع ہیں، معنی اور لا معنی، اور آخری موضوع ہے معنی المعنی یعنی دا میننگ آف میننگ۔ تو یہاں پہنچ کے امید ہے کہ ہم معنی کیا ہے کہ سوال کو جیسے تمام اطراف سے دیکھ ضرور لیں گے، چاہے جواب نہ مل پائے۔